السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ دل کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری کے بارے میں۔ میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور انہی نعمتوں میں سے دل اور دماغ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو دل اور دماغ اسے عطا فرمایا، اور انسان کے اعضاء میں سے یا انسانی جسم کے اعضاء میں سے ایک اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ عضو ہے دل، جس پر تمام جسم کا دار و مدار ہے، پورے باڈی کا جس پر دار و مدار۔ اگر وہ صحیح اور سالم ہے تو پورا جسم صحیح اور سالم رہتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے، وہ فاسد ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ سنو، جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صالح ہو، وہ درست ہو تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو، بیکار ہو، بیمار ہو تو پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اور دل کو کئی طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، ایک تو ظاہری بیماریاں جن کا علاج آدمی کرواتا ہے، دوا کھاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اور ایک ہوتی معنوی بیماریاں۔ انسان دیکھنے میں تو ہٹا کٹا لگے گا، لیکن اندر سے اس کا دل بیمار ہوگا، اس کے دل میں بیماری لگی ہوگی، اس کے دل میں مرض لاحق ہوگا۔ اور انہی معنوی بیماریوں میں سے ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے حسد، جس کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی زندگی انتہائی ناخوشگوار ہو جاتی ہے، وہ کبھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ عربی زبان میں ایک مثل ہے یا ایک قول ہے، ثلاثۃ لا يهنأ لصاحبها عیش، الحقد والحسد وسوء الخلق۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں تو اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، خوشحال زندگی وہ نہیں گزار سکتا، چین و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تین چیزیں کون سی ہیں؟ بغض، حسد اور بد اخلاقی، سوء اخلاق، برے اخلاق۔ اور حسد ایسی بیماری ہے جو دیگر کئی بیماریوں کی وجہ سے جنم لیتی ہے، یا دیگر بیماریوں کو بھی وہ جنم دیتی ہے، جیسے کہ نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، حسرت ہے، ندامت ہے، اللہ کی قضا اور قدر پر ناراضگی ہے، غم ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، حزن ہے، ملال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ حسد کسے کہتے ہیں، یا حسد کی تعریف کیا ہے، حسد کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو بعض علماء نے حسد کی تعریف یہ کی ہے کہ تمنی زوال النعمت عن صاحبها، صاحب نعمت سے نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا۔ اور دوسری تعریف یہ کی گئی ہے، کرہ النعمت عند الغیر وتمنی زوالها، کسی کے یہاں نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی، ختم ہو جانے کی تمنا کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے ہاتھ میں عمدہ اور خوبصورت گھڑی دیکھے تو اسے وہ ناپسند کرے اور یہ تمنا کرے کاش یہ گھڑی اس کے پاس نہ ہوتی۔ یا کوئی شخص کسی کے پاس اچھی سواری، اچھی گاڑی دیکھے اور اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو کہ کاش یہ سواری ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے اور اس کے پاس نہ رہے۔ اسی طرح سے، یا ایک خاتون
دوسری خاتون کے حسن و جمال یا عمدہ لباس کی بنا پر اس سے حسد کرے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش اس کا حسن و جمال ختم ہو جائے اور یہ عمدہ لباس اس کے جسم پر نہ رہے۔ تو یہ مثالیں جو ہے، اور اس کے علاوہ دوسری مثالیں بھی ہیں، یہ ساری مثالیں جو ہے حسد کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ حسد در حقیقت کسی کے یہاں پائی جانے والی کسی نعمت کو ناپسند کرنا اور اس سے اس کے چھن جانے کی یا ختم ہو جانے کی، زائل ہو جانے کی تمنا کرنا۔ اور بعض اوقات انسان صرف اتنی تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، بس فلاں آدمی کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اور بعض اوقات یہ بھی تمنا کرتا ہے کہ نعمت فلاں کے پاس نہیں بلکہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ تو دونوں صورتوں میں اسے حسد ہی کہا جائے گا۔ البتہ حسد اور غبطہ، جس کو رشک کہا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ حسد کے بارے میں تو آپ نے جان لیا کہ کسی کے ہاں کسی کی نعمت کو ناپسند کرنا اور اس سے چھن جانے کی یا اس کے زائل ہو جانے کی تمنا کرنا، جبکہ رشک یہ ہے کہ آپ کسی کے یہاں کوئی نعمت دیکھیں اور اس پر رشک کریں کہ جیسے اللہ نے اس کو یہ نعمت نصیب کی ہے اسی طرح مجھے بھی نصیب کر دے۔ جیسے ایک کاروباری آدمی کسی اچھے بزنس مین پر رشک کرتے ہوئے تمنا کرے کاش میرا بھی کاروبار اسی طرح اچھا ہو جائے۔ کسی کے پاس آپ اچھی گھڑی یا اچھا لباس یا اچھی سواری یا کوئی اور نعمت دیکھیں تو دل میں یہ خواہش پیدا ہو کاش یہ نعمتیں مجھے بھی عطا اللہ تعالیٰ کر دے۔ تو یہ رشک ہے، یہ غبطہ اس کو کہا جاتا ہے۔ لہذا حسد ناجائز ہے، مذموم ہے، اور رشک جائز ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اس کی دلیل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، صرف دو آدمی ہی قابل رشک ہیں، یا صرف دو ہی چیزوں میں رشک جائز ہے یا حسد جائز ہے، اور حسد سے مراد وہی رشک۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، یعنی اسے قرآن یاد کرنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق دی، لہذا وہ قرآن کے ساتھ دن اور رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا چنانچہ وہ اسے دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے میرے دوستو یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دو چیزوں میں یا دو قسم کی چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے، اور حسد یہ مذموم ہے اور رشک کرنا یہ جائز ہے۔ حسد کی مذمت میں قرآن اور احادیث میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں مالا مال کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی مذمت کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے مسلمانوں سے اس لیے حسد کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قیادت اور سیادت کی ذمہ داری آل اسماعیل کو عطا کر دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا دیا، جبکہ یہودیوں کا گمان تھا کہ آخری نبی ان میں سے بنو اسرائیل میں سے آئے گا، ان کے قبیلے اور ان کے خاندان سے آئے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے قبیلے اور ان کے خاندان سے نبی اور رسول آخری نہیں بنایا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ پر ایمان لانے والوں سے حسد کرنے لگے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے یا اہل کتاب کے حسد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں، تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، اس کے بعد کہ ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، اور یہ حدیث سنن ابن یہودی تم پر جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے حسد کرتے ہیں اتنا کسی اور چیز کی وجہ سے حسد نہیں کرتے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم لم یحسدون علی شیء کما حسدون علی الجمعۃ التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام آمین، یہودیوں کو ہم سے کسی اور چیز پر اتنا حسد نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی طرف ہماری رہنمائی کر دی اور وہ اس سے بھٹک گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کی طرف ہماری رہنمائی کر دی جس سے وہ بھٹک گئے، اور اس بات پر کہ ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں۔ تو ان تمام نصوص سے ثابت ہوا کہ حسد کرنا یہ یہود و نصارہ کا فعل ہے، یہود و نصارہ کی صفت ہے، لہذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے دلوں کو اس سے پاک اور صاف رکھیں اور ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ یہی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حسد کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی بغض رکھو، نہ ہی جاسوسی کیا کرو، اور نہ ہی چوری چھپے کسی کی گفتگو اور بات سنا کرو، اور خریداری کے ارادے کے بغیر محض کسی چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگایا کرو کہ دوسرا آدمی دھوکہ کھا جائے، اور تم سب اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هی الحالقہ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، تمہاری طرف تم سے پہلی امتوں کی ایک بیماری چل نکلی ہے اور وہ حسد اور بغض ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے جو بالکل صفایا کر دیتی، میں نہیں کہتا کہ بالوں کا صفایا کرتی بلکہ دین کا صفایا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی ذکر کیا، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم افشوا السلام، اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں داخل ہوگے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جو تمہارے درمیان اس محبت کو دیر تک قائم رکھے گی، تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ اور میرے دوستو، حسد اس قدر مہلک اور خطرناک بیماری ہے کہ بعض اوقات اس کی وجہ سے حاسد انسان جس سے حسد کرتا ہے اسے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، اور اس کی دلیل آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ أَفْضَلَ مِنَ الْآخَرِ، آپ انہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ بتائیے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی نہیں ہوئی، تو جس کی نہیں ہوئی وہ پہلے سے حسد کرنے لگا اور کہنے لگا لأقتلنک، میں تمہیں ضرور مار ڈالوں گا۔ تو دوسرے نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ پھر کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو فقط اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل جہنم میں سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ لیکن حسد کرنے والا بھائی یہ نصیحت سن کر ذرا بھی متاثر نہیں ہوا اور قتل کرنے پہ آمادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا اور اسے قتل کر ڈالا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اور حسد کے میرے دوستو بہت سارے اسباب ہیں، تقسیم ارزاق پر عدم قناعت اور ناراضگی، یعنی جو رزق اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے بندوں کے درمیان اس پر آدمی قناعت نہ کرے بلکہ ناراضگی کا اظہار کرے۔ اسی طرح سے تکبر اور خود پسندی بھی ایک سبب ہے، حاسد کا محسود سے بغض اور عداوت بھی ایک سبب ہے، اسی طرح سے جاہ و منصب کا لالچ بھی ایک سبب ہے، مال و دولت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی ہے، یہ تمام حسد کے اسباب میں سے۔ اور حسد کے بہت سارے نقصانات ہیں، حاسد سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، حسد کی وجہ سے حاسد کے دل میں حسرت و پشیمانی پیدا ہو جاتی ہے تو جو اس کے دل کو کھایا کرتی ہے، حسد کی وجہ سے حاسد لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، حسد کی وجہ سے حاسد اور محسود دونوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور قرابت اور رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے، حسد کی وجہ سے دلوں میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، حسد بڑے بڑے گناہوں کا سبب بنتا ہے، یہاں تک کہ حاسد محسود کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ حسد کی وجہ سے بعض اوقات محسود کو یعنی جس سے حسد کیا جائے اس کو نظر بد لگ جاتی ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا العین حق، نظر بد حق۔ حسد سے آدمی یا حاسد کے شر سے بچنے کے لیے بہت سارے وسائل ہیں جو قرآن اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا وسیلہ کہ حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی اللہ کی پناہ میں آنا
حسد کرنے والے کی شرط ہے جب وہ حسد کرے۔ اسی طرح سے دوسرا ذریعہ تقوی اختیار کرنا، تیسرا اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا، چوتھا صبر کرنا، پانچواں وسیلہ یہ ہے کہ انسان حاسد کے بارے میں سوچنا ہی ترک کر دے، چھٹا وسیلہ صدقہ و خیرات کرنا، اور ساتواں وسیلہ حاسد پر احسان کرنا اور اس سے حسن سلوک کرنا، اور آٹھواں وسیلہ نعمتوں کو حاسدوں سے چھپانا۔ اور میرے دوستو، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ برابر خیر و بلائی میں رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ اور جب عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جس میں دو صفات ہوں، مخموم القلب ہو اور سچی زبان والا ہو۔ صحابہ نے گزارش کی سچی زبان والا، تو ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول مخموم القلب سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا والتقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، مخموم القلب وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا ڈر ہو، پاک و صاف ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور نہ ہی اس میں ظلم ہو، اور نہ ہی اس میں خیانت ہو، اور نہ ہی حسد ہو۔ لہذا ہم بھی اگر سب سے بہتر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان صفات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور نفرت سے پاک کر دے، اور ہمارے دلوں میں تمام اہل اسلام کے لیے محبت پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔